ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اساتذہ کرام علماء اعظام اور عزیز طلبہ اتفاق المدارس القومیہ میرپور ڈھاکہ کے زیر اہتمام یہ دوسرا انعامی جلسہ ہے۔ میں کس نے کہا تم سے خامخواہ وہ خامخواہ کرنے لگے بغیر کچھ پوچھے بغیر کچھ کہے۔ اب تم ایسے مجتہد وقت ہو، تم ساری پگڑی باندھنے کے سمجھتا میں سب سے بڑا عالی انسان ہو گیا، جو چاہے کرو بھائی بیٹھے رہو، تم خامخواہ حرکت کرتے ہو۔ میں اتفاق مدارس قومیہ ڈھاکہ کے نظام تعلیم اور مقصد انعام اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آج ہی میری گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ مدارس اسلامیہ نے مدارس قومیہ نے ایک ہمارے یہاں تو رابطہ کہتے ہیں، آپ نے اس کو اتفاقیہ کہہ دیا، قائم کیا ہے، جس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ امتحانات اجتماعی ہوتے ہوں گے، اللہ اعلم، لیکن ان تمام چیزوں کا مقصد جو آج کے اس جلسے میں دیکھ رہا ہوں کہ طالب علم کو ابھارنا ہے، اس کی تشجیع ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات حاصل کر سکے اور ان نمبرات کی بنیاد پر انعام کا مستحق ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقصد اجلاس کا یہی ہے، طلباء کے سامنے، تاکہ وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھی کو انعام ملا ہے تو یقیناً اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات حاصل کر کے اپنے ساتھی کی طرح انعام کا مستحق بنوں۔ انعام کا مسئلہ اور سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ آج سے 100 سال 125 سال پہلے بھی دارالعلوم دیوبند میں انعام کا سلسلہ ممتاز طلباء کے لیے جو اپنی محنت، علم اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور طہارت، ان کی دلچسپیاں، خدمت اساتذہ اور طلب علم اور محنت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتی تھی، ان طلباء کو انعام دیا جاتا تھا مدرسے سے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے وہ انعام
آج شاید اس کی کوئی وقت نہ ہو، لیکن وہ انعام بڑا قیمتی انعام اس زمانے میں، آج سے 100 150 سال پہلے وہ انعام بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک، اس زمانے میں تو ہاتھ کی گھڑی ہوتی نہیں تھی، جیب میں گھڑی لوگ رکھا کرتے تھے، بڑے لوگ، ایک چین ہوتی تھی اس میں جیب میں گھڑی ہوتی تھی۔ حضرت کے پاس گھڑی تھی، وہ چوری ہو گئی، کسی نے بہت حضرت کو فکر ہوا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو کسی چیز پر، کسی کی موت پر بھی فکر نہیں کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے مجھے کسی کی موت پر صرف عمر میں 2 مرتبہ رویا ہوا ہے، ایک اپنے والد کی موت پر جن کا انتقال ہوا تھا اور حضرت مالٹا کی جیل میں تھے، اور ایک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی موت پر، ورنہ مجھے کسی کی موت پر کبھی رونا نہیں آیا، لیکن اس گھڑی کے اوپر بہت افسوس ہوا، بھئی کہاں ہے، تلاش کرو، کسی نے نہیں کیا۔ جب نہیں ملی تو فرمایا کہ جب میں اول نمبر کامیاب ہوا تھا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے یہ گھڑی انعام میں دی تھی۔ اس زمانے میں گھڑی بڑی قیمتی چیز تھی۔ انعام دینے کا سلسلہ، اس کا مقصد علاوہ اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ آدمی کی تشجیع ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اساتذہ اور اپنی مادر علمی، جس مدرسے سے اس نے علم نبوت کو حاصل کیا ہے، اس مدرسے کی دی ہوئی چیز کو یا اپنے کسی بزرگ کے انعام کو خدا کی نعمت سمجھ کر اس کی قدردانی کرے اور حفاظت کرے۔ اسی طرح ایک دیوی گھڑی حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، وہ بھی اپنی جیب میں رکھتے تھے اس کو، اور وہ خدا جانے کتنے سال، 70 80 سال پرانی گھڑی ہوگی، وہ کبھی ٹھیک چلتی ہی نہیں تھی، کبھی 5 10 منٹ آگے، کبھی 5 10 منٹ پیچھے۔ اس کو ہم روزانہ دیکھا کرتے تھے، وہ چابی بھی بھرتے تھے اور اسے ٹھیک بھی کیا کرتے تھے، مگر ان کے بتانے سے پتا چلا کہ جب وہ اول نمبر پاس ہوئے تھے تو دارالعلوم دیوبند نے انہیں وہ گھڑی انعام میں دی تھی۔ اس زمانے میں بڑا قیمتی تحفہ تھا گھڑی، کہاں لوگوں کے پاس ہوتی تھی۔ اس زمانے میں تو شاید و باید ہی کسی آدمی کو گھڑی میسر ہوتی تھی، لیکن دارالعلوم دیوبند اپنے فضلاء کو انعام دیا کرتا تھا۔ آج بھی یہ دستور ہے، آج کا انعام کتابوں کی شکل میں ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مادر علمی اور اپنے اساتذہ کی خدمت کا قدردان ہے، وہ ان کتابوں کو حفاظت سے رکھے اور پھر ان کتابوں سے استفادہ کرے۔ ابھی استفادے کا تو زمانہ ہی ختم ہو گیا ہے، کون استفادہ کرتا ہے؟ پڑھ کر کے جاتے ہیں کسی مدرسے میں، پڑھانے لگ جاتے ہیں، پھر اپنی کتابیں جو زیر تدریس ہوتی ہیں ان کتابوں کو دیکھتے ہیں، وہ ذوق اپنی علمی لیاقت کو مستحکم کرنے کا وہ تو دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہو چکا ہے۔
کہاں لوگ اس کی قدردانی کرتے ہیں، لیکن ہاں بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں قدردانی، اور آپ کو قدردانی کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرف سے جو بھی چیز ملتی ہے وہ در حقیقت انعام ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بندے کو قیامت کے دن جو کچھ بھی دیا جائے گا مومن کو، حقیقت یہ ہے کہ بندہ کچھ بھی کر ڈالے مگر اللہ کی انعام بلکہ اس کی نعمتوں کا بدلہ کہاں دیا جا سکتا ہے بندے سے؟ اللہ کے اوامر و نواہی اور اس کے احکامات پر چل کے اور منہیات سے اپنی زندگی کو پاک کر کے آدمی کتنی بھی عبادت کرے مگر حق تو الوہیت کا ادا نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن وہ اپنے مومن گناہگار بندے پر جو بھی لطف و کرم فرمائے گا وہ انعام ہی ہوگا اس کا، ورنہ بندہ کچھ بھی کر ڈالے وہ استحقاق انعام اللہ کی الوہیت اس کے احسانات کا بدلہ پورا کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو متفقہ فیصلہ ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرے گا ولا ادری ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي، رہ گیا میرے اس اتباع پر اللہ اپنے لطف و کرم سے جنت عطا فرما دے تو یہ اس کا انعام ہی ہے، ورنہ کسی انسان پر جو اس کا لطف و کرم، اس کی عنایت، اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدردانی، اس کے بعد سارے پانی کے ختم ہو جانے کے بعد ہمیشگی کے طرز پر جنت میں انعامات سے نوازنا، اور ایسے انعامات کہ جس کو نہ کبھی سنا ہے نہ کبھی دیکھا ہے، وما خطر على قلب بشر، یہ تو انعام ہی ہے اللہ کا، یہ بھی انعام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کی نظر کے اندر طالب علم کا محنت کر کے اتر جانا، آ جانا، اور اساتذہ کا اس کی قدردانی کرنا، استاد نے محنت کر کے تربیت کر کے اسے اس لائق بنایا ہے، طالب علم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو محنت کر رہا ہے اساتذہ کی محنت کا بدلہ نہیں چکا سکتا، جانتا ہی نہیں تھا، ایک جاہل مطلق تھا، بالکل علم سے خالی آیا تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا احسان تو اس استاد کا ہے جس نے اسے انگلی پکڑ کر الف با تا یہ پڑھایا، وہی ابتدا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے اساتذہ بدلتے رہے اسی الف با تا سا کے اندر ترقی ہوتی چلی گئی۔ اب کوئی مفتی بن گیا، کوئی قاری بن گیا، کوئی محدث بن گیا، کوئی مولانا بن گیا، مگر اس احسان کو نہ بھولے جس نے انگلی پکڑ کر الف با تا سا سکھلائی تھی، وہ اگر نہ سیکھتا اور نہ سکھلایا جاتا کچھ بھی نہ آتا۔ ہندوستان میں ایک مرتبہ ایک سوال کیا گیا، لوگوں نے جواب دیے، یہ سوال تھا کہ یہ بتائے ہر آدمی کہ اس کی
زندگی میں سب سے بڑا احسان کس کتاب کا ہے جس سے علم آیا؟ لوگوں نے بہت لکھا، مولانا ابوالحسن علی ندوی نے لکھا تھا کہ میرے اوپر سب سے بڑا احسان نورانی قاعدے کا ہے۔ سب سے پہلے وہی سے شروعات ہوئی ہے۔ آدمی جو کچھ بھی اس نے پڑھا ہے سب، اس لیے ہمارے اکابر رحمہم اللہ اگر ایک حرف بھی کہیں لکھا ہوا زمین پر پڑا ہوتا تھا اس کو اٹھا لیتے تھے، پیروں کے اندر نہیں آنے، بلکہ اگر خالی کاغذ بھی پڑا ہوتا تھا تو مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو خالی ہے، اس میں تو کچھ لکھا ہوا، فرمایا اعلی علم ہے، اسی پر تو لکھ کر کے پڑھ کر کے سیکھا ہے۔ اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات نے اس وقت اجتماعی طریقے کے اوپر اپنے اساتذہ نے آپ کی محنت پر، حقیقت یہ ہے کہ یہ انعام تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آپ کو کچھ کتابیں مل جائیں گی، کچھ چیزیں مل جائیں گی، لیکن آپ کے اساتذہ کا خوش ہو کر آپ کو کوئی چیز آپ کی محنت اور صلاحیت پر بطور انعام دی ہے، اس کی بڑی قدر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے ان اساتذہ کرام کو جو آپ کے علم کے لیے وسیلہ بنے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کی دعا کیا کریں۔ ان کے دل کے اندر آپ سے محبت ہے، اور ایسی محبت ہے کہ محنت آپ کریں، لیاقت آپ پیدا کریں اور انعام یہ آپ کو دیں۔ اس کا مطلب ہے سوچئے کہ ان کے دل میں آپ کے بن جانے کی، عالم بننے کی، محنت کر کے اونچے درجے کے نمبرات حاصل کرنے کی کتنی قیمت ہے اور کتنا ان حضرات کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے۔ حالانکہ ان کا تعلق آپ سے کیا ہے؟ آپ آئے، پڑھا، پڑھ کر کے چلے جائیں گے، لیکن ان کی جو محنت آپ کے ساتھ ہوئی ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں جب کچھ جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں تو میں کہوں کیا، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے وہ اکابر رحمہم اللہ جیسے حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت شاہ صاحب رحمہم اللہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کیا اساتذہ سب کے، ان حضرات کے زمانے سے یہ دستور ہے کہ بالکل فائق طلبہ کو جو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات کے حاصل ہوتے تھے، حاصل کرنے والے ہوتے تھے، ان کو انعام دیا، بڑا قیمتی انعام دیا جاتا تھا۔ آج کے اعتبار سے تو وہ کوئی چیز نہیں، لیکن اس زمانے میں ہوا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کی قدردانی کتنی کیا کرتے تھے۔ بڑھاپے میں جب کہ اللہ نے ان کو بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا شیخ طریقت، دنیا ان کے قدموں کے اوپر جھکتی تھی، اس کے باوجود اس انعام کی قدردانی کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ رکھتے تھے سفر اور حضر میں۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتنی قدردانی کی ہوگی، میں نے تو آخر میں دیکھا، ورنہ کتنے دن، تقریباً 9 سال اپنی زندگی کے انہوں نے جیل میں گزارے ہیں، انگریز اور اس گھڑی کی حفاظت کرتے رہے۔ وہ غریب بات ہے، کیوں
حفاظت کرتے رہے کہ وہ بڑے بھائی نے ان کو ایک یادگار ہے کامیابی پر. دوسرے یہ کہ بڑے بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان کے ایک یادگار ہے. اور حضرت مولانا فخر الدین صاحب کا واقعہ میں نے بتایا ان کو دارالعلوم دیوبند نے کی تھی. آپ حضرات کی در حقیقت کہ کیسا بھی انعام ہو اس انعام کی قدردانی کیجیے, اس کی حفاظت کیجیے, اس پر لکھ دیجیے, چاہے آپ اس کتاب کے حافظ ہی کیوں نہ ہوں اور چاہے آپ کی نظر کے اندر اس کتاب کی کوئی خاص وقت بھی نہ ہو یا اس انعام کی کوئی وقت نہ ہو, مگر یہ وقت کے لیے کافی ہے کہ آپ کی مادر علمی کی طرف سے اور آپ کے اساتذہ کے ہاتھوں آپ کو یہ انعام ملا ہے. آپ اگر اس کی قدر و قیمت کریں گے اور اللہ دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ان حضرات کے صدقے میں آپ کی زندگی تعلیم اور خدمت خلق کے اعتبار سے عند اللہ مقبول ہو سکے. اس لیے میں تو آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ میں سے ہر آدمی کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ اپنی مادر علمی سے کما حق کو فائدہ اٹھا سکیں اور اس میں ترقی کر سکیں, اور اللہ آپ کی زندگی کو کامیابی کی زندگی بنائے اور ہمیشہ آپ کے اوپر آپ کے اساتذہ کی نظر کرم رہے اور آپ برابر اپنے اساتذہ کے لیے دعا کو رہیں. اللہ آپ کے تمام مدارس کو اور اس مدرسے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اساتذہ کرام کی آپ حضرات کو کما حقہ تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ ان کی دعاؤں کا نشانہ بن سکیں اور ان کی دعائیں آپ کی دنیا اور آخرت کے اندر ترقی کا ذریعہ بن سکیں. اللہ تعالی سب پر فضل فرمائے, سب کے علم میں برکت عطا فرمائے اور بہتر سے بہتر علم کی توفیق عطا فرمائے, استعداد عطا فرمائے اور علم کی برکات سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ. بھائیے کیا کیا دے رہے ہو انعام؟ প্রথমিস্তান অধিকারী মোহাম্মদ জাওয়াদুল ইসলাম, পিতা মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, জামিউল মাদ্রাসা। মতাবস্থিত প্রথম বর্ষ পুরুষ, মতাবস্থিত প্রথম বর্ষ পুরুষ যারা সামনে চলে আসে হযরত পুরস্কার দিবেন এখন। প্রথম স্থান অধিকারী মোহাম্মদ জাওয়াদুল ইসলাম, পিতা মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, জামিউল মাদ্রাসা বীরপুর 14